اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی ایک ایسا درود ہے جو آپ کے کردار کو نکھارتا ہے، آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانیاں اور کامیابیاں آپ کی زندگی میں ایڈ ہو جاتی ہیں۔ جو شخص اس درود پاک کو پڑھنے کی عادت ڈالتا ہے وہ شخص بہت ہی آسانی اپنی زندگی کے مقاصد کو پا لیتا ہے، اور سب سے بڑا مقصد تو ہمارا یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس دنیا میں اس لیے کہ ہمیں وہ آزمائیں کہ ہمیں اعمال کے لحاظ سے بہتر کون ہے۔ میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کے درود ابراہیمی سے متعلق سوالوں کے جواب دے دیے جائیں، کیونکہ بہت سارے ٹائم سے بہت سارے سوال اکٹھے ہو رہے تھے۔ کوشش تو میں کر رہی تھی کہ میں بہت طریقے سے کافی ویڈیوز میں جواب دے دوں، لیکن ہو نہیں پا رہا تھا، اس لیے آج میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنا لی ہے۔ عموماً کوشش کرتی ہوں کہ مہینے میں 2 سے 3 دفعہ میں آپ لوگوں کی ایک ویڈیو بنا لیا کروں تاکہ آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب مل جائے۔ زیادہ تر لوگوں کے وہی سوالوں کے جواب ہوتے ہیں جو میری ویڈیوز میں موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ ان لوگوں نے میری پرانی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوتی تو ہم نئے سرے سے ہی شروع کر لیتے ہیں۔ ایک سوال جو بہت کامن آتا ہے کہ کیا لیڈیز جو ہیں وہ جب مخصوص ایام آتے ہیں اس میں درود ابراہیمی کا ورد کر سکتی ہیں؟ جی بالکل کر سکتی ہیں، اور اس کا میں آپ کو کچھ اس طریقے سے جواب دینا چاہوں گی۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہر وقت ذکر کرو، اس میں انہوں نے مرد عورت کی شرط نہیں رکھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مرد عورت جو بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کرے گا، نیک کام کرے گا، اس کو اللہ نے اجر دینا ہے۔ تو یہاں یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ نو ڈاؤٹ آدمی کو ایک رتبہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا کیونکہ اس کے اوپر ذمہ داریاں بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ ہے کہ عورتوں کے اوپر اس طرح کا کوئی ٹائم آئے گا، اور قرآن پاک میں بھی اس چیز کا ذکر ہے۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ یہ بات جانتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر وقت جو لوگ ذکر کرتے ہیں، تو درود ابراہیمی سے بہتر ذکر جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی آ جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہم درود و سلام بھیجتے ہیں، اس سے اچھا ذکر کیا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ بھی آتا ہے کہ درود ابراہیمی کی کثرت سے تعداد کیا ہے؟ اگر کوئی 1000 دفعہ نہ پڑھ سکے تو 313 مرتبہ کثرت کی تعداد ہے، آپ اس سے شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کی تعداد میں اضافہ فرما دیں گے۔ 2 سوال اور بہت کامن آتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے تو کیا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں؟ پھر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ رشتہ نہیں ہو رہا، اچھی جگہ رشتے کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں آپ سب کو یہی کہوں گی کہ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اس کے لیے درود ابراہیمی کا ورد کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنا بہترین کر دیتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کی سوچ بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مدینہ جائیں، روزے کی جالیوں کو ہاتھ لگائیں اور وہاں جا کر بیٹھیں، درود پاک پڑھیں، تو اس کا بھی یہی ایک حل ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ کے دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آپ کی یہ دعا پوری کریں گے۔ ایک صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میری حاجت یہ ہے کہ میرا بیرون ملک جو ہے وہ ویزا اللہ تعالیٰ کر دیں، تو آپ کے لیے بھی میری یہی گزارش ہے کہ آپ درود ابراہیمی کی تعداد بڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی پڑھیں، تہجد اور روزہ بھی رکھ لیں گے تو اور زیادہ بہترین ہو جائے گا۔ اور یہ ایک صاحب ہمیشہ سوال کرتے ہیں، ان کو میں جواب بھی پہلے ہی دیتی تھی، لیکن ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ درود ابراہیمی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت سے ورد کر سکتے ہیں کیا؟ مجھے بتائیں، اور زیادہ درود ابراہیمی پڑھنے کی فضیلت ہے یا پھر سلام پڑھنے کی فضیلت ہے؟ دیکھیں، سمپل سی بات ہے کہ درود پاک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ درود و سلام بھیجو، تو کثرت تو ہر چیز کی الگ ہے۔ بالکل وہی بات ہوگی کہ قرآن پاک کو آپ اس کی اہمیت کو درود شریف کی اہمیت کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، تو قرآن پاک کی تو نو ڈاؤٹ افضل ترین جو ہے وہ اہمیت ہے، اور اسی میں ہمیں حکم ملتا ہے درود شریف کا۔ تو نماز، اس کے بعد قرآن پاک، اور اس کے بعد اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر اگر تو نہیں ویسے یقیناً کرنا چاہیے تو درود ابراہیمی افضل ترین ہے۔ اور ایک اور بات بھی یہاں پر یہ، ہم لوگ کلمہ پاک اور قرآن پاک کسی بھی آیت، کسی بھی صورت کو کمپیئر نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ کمپیریزن اچھائی برائی کا ہمیشہ کیا ہوگا، لیکن اس چیز کا نہیں کیا کبھی بھی کہ ایک اچھی چیز دوسری اچھی چیز سے کتنی بہتر ہے۔ اور ہمیشہ کمپیریزن اگر آیا ہے تو دنیا آخرت کا آیا ہے، کیونکہ آخرت تو بہترین ہے، اس لیے ہم کسی بھی چیز کی کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ خاص طور پہ درود پاک، ذکر اذکار، یہ سب اپنی اپنی اہمیت رکھتے ہیں، ان کا کمپیریزن ہم نہیں کر سکتے۔ اور پھر رہی دوسری بات کہ میں اجازت تو نہیں دے سکتی کسی کو بھی کہ کوئی اتنا کلمہ پڑھ لے، کوئی اتنا، ہاں جو ہے جس کی کوئی اجازت نہیں ہے وہ ہے درود ابراہیمی۔
تو وہ آپ پڑھیں، بہترین دفعہ پڑھیں، زیادہ تر پڑھیں، جتنا آپ کا دل کرتا ہے پڑھیں، اس میں تو کوئی بندش نہیں ہے۔ ہاں بس پڑھیں اچھے طریقے سے، کیونکہ اگر آپ غلط تلفظ سے پڑھنے لگ جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ درود ابراہیمی تو نہیں رہتا، پھر وہ کچھ اور بن جاتا ہے۔ تو صحیح تلفظ سے پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، اور اسی کی اجازت کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے لیے۔ باقی چیزوں کی میں اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ اس کے اندر کافی پیچیدہ معاملات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں نہیں جی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تو میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گی۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ درود ابراہیمی پڑھنے کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے، اسی لیے وہ بیش بہا پڑھیں۔ نہ صرف یہ بلکہ جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں شروع سے لے کے اینڈ تک ترتیب وائز، اس میں بھی پڑھنے میں کوئی اجازت کی کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جو ایک صورت ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، وظیفے کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ مجھے اس کے اندر زیادہ میں ابھی ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہوں گی۔ بس میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگوں کو درود ابراہیمی پڑھنے کی کوئی اجازت کسی سے بھی لینے کی ضرورت نہیں، جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ ہاں آپ اپنی طرف سے صدقہ دینا چاہتے ہیں، کچھ اپنی پڑھائی کا آپ دیں۔ دیکھیں جیسے اس کا میں یوں اگزامپل دوں گی کہ جیسے ہم لوگ روزوں کے بعد فطرانہ دیتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہماری عبادتوں کا صدقہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم سے غلطی ہوگی تو اس چیز کا ہے، ہم انسان ہیں نا، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو بالکل ویسے ہی اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی خاص طور پہ، تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق کم یا زیادہ صدقہ نکال سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بہن نے اپنے شوہر سے متعلق ایک بات پوچھی ہوئی ہے کہ ان کے ناجائز تعلقات ہیں۔ میں آپ کو صرف اتنا کہوں گی کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، آپ بہت جلد اس مسئلے سے نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن درود ابراہیمی جتنی دیکھیں، آئی نو اٹس ناٹ ایزی کہ ایک عورت اپنے خاوند کو اس طرح کے رشتوں میں پائے، اور وہ رشتہ بھی نہیں کہلایا جا سکتا، لیکن آپ کو صرف اتنا میں کہوں گی کہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں۔ جتنی محنت آپ درود ابراہیمی پڑھنے میں لگائیں گی اتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، اور آپ کو بہت جلد آپ کے مسائل حل کریں گے، یا تو آپ کے خاوند کو راہ راست پہ لائیں گے یا آپ کے لیے ایسے اسباب بنا دیں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گی۔ ایک اور بہن نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم، میں نے 1.25 لاکھ درود کی نیت کیا ہوا ہے، ابھی تک میں 5 ٹائم 1.25 لاکھ کی نیت کمپلیٹ کیا ہے، مگر میرے لیے کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، مگر پھر بھی میں نے پھر نیت کی ہے اور پھر پڑھ رہی ہوں۔ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ آپ نے اس میں 1.25 لاکھ کون سے درود کی نیت کی ہے؟ درود ابراہیمی کی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، درود ابراہیمی پڑھنے والا ہر شخص، اگر تو آپ دیکھیں اس میں کچھ باتیں ہیں کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ رہی ہیں، سیکنڈ آپ درود ابراہیمی صحیح پڑھ رہی ہیں، تیسری بات یہ کہ درود ابراہیمی پڑھتے وقت اگر آپ درود ابراہیمی ہی پڑھ رہی ہیں، میں کسی صورت یہ مان ہی نہیں سکتی کہ جو شخص درود ابراہیمی اتنی دفعہ 5 دفعہ ماشاءاللہ سے آپ کہہ رہی ہیں کمپلیٹ کر چکی ہیں، تو آپ پر کوئی کرم نہ ہو رہا ہو، کوئی فضل نہ ہو رہا ہو۔ اگر آپ درود ابراہیمی صحیح پڑھ رہی ہیں اور درود ابراہیمی پڑھ رہی ہیں، تو ویسے تو آپ کوئی بھی درود پڑھ رہی ہوں گی تو آپ پہ بھی کرم ہو رہا ہوگا، اور یہ میرے خیال سے ایک سیپریٹ ٹاپک بھی ہے کہ کیوں درود ابراہیمی پڑھنے کے باوجود کرم نہیں ہوتا، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن ایک بات کا میں جواب دینا چاہتی ہوں، اب آپ کی جو بھی نیت ہے جس کے لیے آپ درود ابراہیمی پڑھ رہی ہیں، اگر وہ نہیں ہو رہا، اگر آپ درود ابراہیمی ہی پڑھ رہی ہیں، تو آپ یقین رکھیں کہ آپ کو بچایا جا رہا ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں ہماری فلاں جگہ رشتہ ہو جائے، فلاں انسان ہم سے محبت کرنے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر کے رکھا ہوا ہے، اور ہماری سوچ اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو خود سوچیں، اگر آپ کہیں شادی کرنا چاہتی ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ فلاں انسان آپ سے محبت کرنے لگ جائے، کوئی بھی آپ کی ہے تھاٹ، یا کوئی آپ کو گھر مل جائے، یا کوئی آپ کا کوئی بھی کام ہے، چلیں میں نہیں جانتی کیونکہ اس میں آپ نے مینشن نہیں کیا، اگر وہ کام آپ کا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کی زندگی تنگ پڑ جاتی ہے، تو میرے خیال سے وہ کام نہیں ہو رہا، وہ زیادہ بہتر ہے، بعد میں جو ہم گھٹنے میں سر دے کے روئیں۔ بتانے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ رہی ہیں اور آپ کا کام نہیں ہو رہا، تو 110% میں اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کی لائف میں اچھا بھی بہت کچھ ہو رہا ہوگا، اور آپ کی لائف میں کافی چیزیں اللہ تعالیٰ آسان بھی کر رہے ہوں گے، جو آپ کی سوچ وہاں تک نہیں جاتی۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم جب ایک ایم کے اوپر لگ جاتے ہیں نا، تو ہم بس اسی کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں بس وہ کمپلیٹ ہو جائے کسی طرح۔ لیکن درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ بہت ہی بہترین طریقے سے مطمئن کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاید آپ 5 دفعہ 1.25 لاکھ ختم کر چکی ہیں، ورنہ لوگ تو پہلی دفعہ ہی مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔
تو اگر بہن آپ درود ابراہیمی اتنی دفعہ ختم کر چکی ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے آپ کے لیے بہترین رکھا ہوگا، آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ یہ سوال تو نہیں ہے، لیکن ایک بہن نے کہا ہے کہ درود ابراہیمی جو پڑھتے ہیں ان کو ہر خوشی ملتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کافی ٹائم سے پڑھ نہیں پا رہی، تو کہہ رہی کہ میری زندگی میں خوشی نہیں۔ دیکھیں، آپ کا یہ خیال آ جانا ہی آپ کے مائنڈ میں کہ درود پاک نہیں پڑھی تو خوشی نہیں ہے، آپ اس کے اوپر لگ جائیں، 10 دفعہ ہی پڑھ لیں روز، لیکن بس مستقل مزاجی ہمیں دکھانی ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے ٹائم ہوتے ہیں جب درود شریف نہیں پڑھا جاتا، زندگی ایک جیسی تو نہیں رہتی، لیکن کوشش کریں کہ کم نہ ہو۔ ایک بہن کہتی ہیں میں نے بہت ٹل لگا کر پڑھا اور 700 سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا۔ آپ سوچیں کتنی بڑی خوش نصیبی آپ کی ماشاءاللہ کہ آپ 700 بھی پڑھ رہی ہیں۔ لوگ تو یہاں پر 300 پڑھنے کے لیے 313 دفعہ پڑھنے کے لیے پریشان رہتے ہیں، تو آج اگر آپ 700 پڑھ چکی ہیں ٹل لگا کر، تو انشاءاللہ اللہ اس کی تعداد خود ہی بڑھوا دیں گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ بہت بڑا کرم ہے، 1000 میں صرف 300 تو کم ہے، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ جب آپ کی آسانی کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب جو لوگ یہ بات سنیں وہ کہیں گے ہم سے تو 100 بھی نہیں پڑھا جاتا، ان کے لیے 100 بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ ایک بہن تھی، وہ کہتی ہیں جس دن میں نے 100 دفعہ درود ابراہیمی مکمل کیا مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ تو ہر انسان آہستہ آہستہ کامیابی کی سیڑھی پہ چڑھتا ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا، بس آپ نے مستقل مزاجی دکھانی ہے جو زیادہ ضروری ہے۔ ایک بہن نے اپنی بہن کے لیے دعا بھی کروائی ہے کہ وہ ایک آئی تھنک بریسٹ کینسر میں ان کی والدہ کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور ان کی جو ہے بہن وہ بھی اس بیماری سے ہیں گزر رہی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کو جلد از جلد صحت اور تندرستی عطا کرے، آمین ثم آمین، اور آپ کی والدہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ ایک آخری سوال، اور ایک بہن جو ہے وہ کہتے ہیں ان کی بیٹی جو ہے وہ کچھ غلط تعلقات میں پھنسی ہوئی ہے اور ابھی صرف 19 سال کی ہے، تو کوئی وظیفہ بتائیں۔ ایک وظیفہ ساری زندگی کے لیے ہی آپ اپنی لائف میں رکھ لیں، اور وہ ہے درود ابراہیمی۔ آئی نو کہ شاید مشکل ہو آپ کے لیے آپ کی بیٹی کو پڑھانا یہ، لیکن آپ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگ ایسی ایسی جرنیز سے واپس آئے ہیں کہ اس کے آگے جو آپ کی بیٹی، حالانکہ نو ڈاؤٹ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہدایت اللہ کبھی بھی کسی کو بھی دے دیتا ہے، اور اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پریشان ہیں اپنی بیٹی کے لیے، آپ گھبرائیں مت، آپ زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی پڑھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ میں آپ لوگوں کو ایک اور نیکسٹ ویڈیو یہی بتاؤں گی کہ ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور پھر بھی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو پاتی، لیکن اس کے اندر بھی نا ایک ٹوسٹ ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ میں نے کافی سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کیے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے ان کو۔ اگر کسی کے سوال کا جواب نہیں دے سکی تو معذرت، آپ لوگ پلیز کامنٹ سیکشن میں سوال پوچھتے رہا کریں، میں اسی طرح جواب دے دیا کروں گی ویڈیو بنا کے۔ جزاک اللہ۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔